آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کئی چیزوں میں انعام رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے والدین کے حوالے سے بات کی، جس طرح ان کا احترام اگر کرے گا، ادب کرے گا تو وہ بہت کچھ پائے گا، اور اسی طرح سے اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو وہ یہاں دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد. اور اسی طرح یتیم کا مال کھانا، اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. مطلب یتیم کا مال، آپ سوچیں کہ جو یتیم ہو گیا اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھنا ضروری ہے کہ آپ اس کو وہ کمی محسوس نہ ہونے دیں. سبحان اللہ. شفقت سے جو محرومی اس کو محسوس ہو، یا جو مطلب اب یتیم میں آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے. اور اب آپ یتیم کے ساتھ چلیں، اچھا نہیں کرے تو آپ اس کا مال تو نہ کھائیں، برا بھی نہ کریں. لیکن ہمارے یہاں یہ سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس بہت سے لوگ آتے ہوں گے کہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا، جانے فانی سے کوچ کر گیا، تو وہ بیوہ خاتون کا حصہ کھا لیا، جیٹھ نے، دیور نے، مطلب ان کو حصہ نہیں مل رہا. حصہ لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑ رہے ہیں. یتیم بچوں کی مطلب روزی روٹی آپ سمجھ لیں کہ وہ چھوٹے بچے ہیں. بہت سی خواتین ہمارے یہاں کام نہیں کرتی، ہاؤس وائف ہوتی ہیں. ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو ان کے پاس جو ہسبینڈ چھوڑ کے چلے گئے اسی میں سے وہی سب کچھ ہے. فار ایگزامپل بہت سے لوگوں کے ایسا خرچہ چل رہا ہوتا ہے کہ نظام ایسا ہوتا ہے کہ گھر ہے تو گھر کا ایک پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہاں سے کرایہ آ رہا ہے، ایک پورشن میں خود گزارا کر رہے ہیں، اور اسی کرائے سے بچوں کا جو خرچہ ہے، اسکول کا، کھانے پینے کا، راشن کا، وہ چل رہا ہے. اب جب اس گھر پہ قبضہ کر لیں گے اور سگے تایا، سگے چچا، تو آپ سوچیں کہ کس کے پاس جائیں گے وہ. اللہ اکبر. جب ہم علماء سے بات کریں گے، میرے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. مفتی عابد مبارک صاحب ہیں، علامہ محمد علی شاہ صاحب ہیں، پرنسپل جامعہ نور القرآن، مفتی ابو محمد صاحب، مفتی ولی خان صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب اور علامہ سعید الحسینی صاحب. ان تمام علماء سے جب ہم بات کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ اس چیز کا احساس ہوگا کہ شاید ہمیں تو بھاگنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے کہ کہاں، کس شہر میں، کس محلے میں، کس گلی میں کوئی یتیم رہتا ہے کہ کس طرح اس کا خیال رکھا جائے، کس طرح سے ہم اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں کہ اگر کسی یتیم کا آپ خیال کرنا شروع کر دیں، اس کے سر پر ہاتھ ہی پھیر دیں تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اور کس نے یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم بچے سے کہ تمہارا باپ نہیں ہے تو میں تمہارا باپ ہوں. یہ انداز ہے. تو انہی کو ہم سب سے پہلے یاد کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، ہمارا جو سیگمنٹ سار نعت خواں ہوتا ہے وہ تو میرے خیال ہے ہم نے ہو گیا. تو اس کے بعد ہم سٹار ڈیبیٹر کی طرف بھی جاتے ہوتے ہیں. لیکن ابھی میرے ذہن میں ایک بات تھی، میں ذرا وہ شیئر کرنا چاہوں گی. میں نے اس طرح کا ایک واقعہ سن رکھا ہے، باقی علماء رہنمائی فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں امام حسن یا امام حسین میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا، تو ان کو اتار دیا. تو وہ پوچھا گیا کہ کیوں اتار دیا. انہوں نے فرمایا کہ وہاں سامنے ایک بچہ ایسا کھڑا تھا جو کہ یتیم تھا، تو اس کو کہیں یہ دیکھ کر یہ محسوس نہ ہو کہ میری زندگی میں کمی ہے کہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو میں نے ان کو اتار دیا. مطلب اتنا احساس، آپ سوچیں کہ احساس کہ اس بچے کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ مجھے تو گود میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا احساس کیا کہ اپنے نواسے کو گود سے اتار دیا کہ اس بچے کو محسوس نہ ہو. ایسے ہی وہ بندہ جس کے بچے نہ ہوں، ان کے سامنے اپنے بچوں سے کھیلنا، ان کو گود میں اٹھانا، ان کو ادھر ادھر جو ہے نا لوریاں دینا، اس کو بھی منع کیا گیا. اور نعمتوں کو میں کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس نعمتیں ہیں، کسی کے پاس اس طرح ہو سکتا ہے نہ ہو تو اس کو بھی نہ بیان کریں. فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں جی، گاڑی لے لی، اس کی تصویریں لگا دی، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو مطلب اس کو محسوس ہوگا، جیز دکھایا جاتا ہے، دکھاوا نہ کریں. بڑے بڑے ہیوی جیز دکھایا ہوا، یتیم کی بچی دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ جو یتیم بچی ہے، غریب دیکھ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. جیز شو کیا جاتا ہے کروڑوں روپے کا. بالکل. تو ایک دوسرے کا احساس، ہمیں مذہب احساس بہت سکھاتا ہے. لیکن وہی بات نہ سامہ پہ احساس پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے. اگر احساس ہوگا تو کوئی یتیم کا مال کیوں کھائے گا. بالکل. علامہ صاحب یہ فرمائیے، یتیم کے حوالے سے کیا اس کا خیال رکھنی فضیلت ہے، اور اس پر وعید کیا ہے اگر اس کا کوئی مال کھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کریم کی ایک پوری صورت ہے اور ارشاد یوں ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. دین کو جھٹلانے کی علامتیں کیا بیان کی؟ یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین اور غریب لوگوں کو اطعام میں، کھانا کھلانے میں کنجوسی کرتا ہے، نہیں کھلاتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دین کی تکذیب، دین کو جھٹلانے کی جو علامتیں قرار دی ہیں ان لوگوں میں، ان میں سے ایک یتیم کو دھتکارنا ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی تاکید اسلام میں یتیم کی دستگیری اور یتیم کی کفالت، یتیم کا خیال رکھنے کے حوالے سے جتنی تاکید آئی ہے، شاید ہی کسی اور طبقے کے حوالے سے ایسی تاکید ہو۔ یہ خیال رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، بلکہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی تربیت، ان کے دل کا خیال رکھنا، ان کی دل آزاری سے بچنا، ہر وہ چیز جس سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوں دوسروں کے مقابلے میں، ہر ایسی چیز سے بچنے کا حکم ہے۔ چہ جائے کہ لوگ یتیموں کے اموال پر قبضے شروع کر دیں، باپ کے مرتے ہی باپ کا سایہ اٹھنا خود ایک بہت بڑا غم اور مصیبت، اس کے بعد ماں، بیوہ، بچے یتیم، اور لوگ آئیں ان کے گھروں پر قبضے کر لیں، ان کی جائیدادوں پر قبضے کر لیں، ان کو در بدر کر دیں، اور در بدر کرنے کے بعد پھر حج پہ چلے جائیں۔ استغفر اللہ۔ ہاں، یعنی عام طور پر جو معاشرے میں بیماری ہے، صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا مال ہے کہ یار اس کو بیچو، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنا بڑا مال مار لیا، اس میں سے تھوڑا سا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو سارا حلال ہو جائے گا۔ بات کاٹ رہے کہا جاتا ہے کسی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ تو سیدھا سیدھا شک کیا جا سکتا ہے نا کہ اس مال سے کیا ہوا حج جو ہے کیسے قبول ہوگا۔ یہ شک نہیں ہے، دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں۔ ہاں دیکھیں، یہ جو یتیم کا مال ہے، یتیم کا مال کیا ہے؟ یہ نجاست ہے، یہ آگ ہے۔ صرف ہمارے اور مردوں میں فرق اتنا ہے کہ ہم اس دنیا کو دیکھ نہیں رہے۔ دیکھیے قرآن کریم پڑھیے، جا بجا قرآن کریم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، جب ایک دن آئے گا اپنے انہی اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا، تو یہ جو مال یتیم ہے یہ آگ ہے، اور اس آگ سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اب اگر وہ آگ انسان نے اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے تو پردہ ہٹنے کی دیر ہے۔ اگر پردہ اب بھی کوئی ولی خدا موجود ہو، کوئی صاحب کرامت موجود ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ آگ میں جل رہا ہے، اس کے پیٹ میں آگ ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور، جب سارے اصحاب اور اہل البیت کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، تنہا رہ گئے تھے، اس وقت بھی یزیدی فوج کو دوبارہ ہدایت کی دعوت دی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہدایت کی دعوت دی، ان کو بلایا، اور ان کی طرف سے مثبت جواب نہ آنے پر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں میری بات نہیں سنتے اور میری بات تم پر اثر نہیں کرتی؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں حرام جمع ہے۔ اللہ اللہ، جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنے اندر جو آگ جلاتا ہے، وہ آگ اس کے ایمان کو، اس کے تقوی کو، اس کی خدا پرستی کو، تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب آپ کو ایک اور میں روایت سنا دیتا ہوں اسی حوالے سے، یعنی یہ بعض اوقات اس طرح کی روایتیں بیان نہیں کی جاتی، کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ شب عاشور، امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں صرف 72 نہیں تھے، مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 کے قریب لوگ تھے، 1000 کے قریب۔ امام حسین علیہ السلام نے سب سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، جاؤ، مجھے چونکہ یزیدیوں نے مجھ سے بیعت مانگی ہے اس لیے میں ان کے لیے کافی ہوں، تم لوگوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اچھا، سب بیٹھ گئے، سب نے کہا نہیں، ہم آپ پر، آپ کے ہاتھوں تلوار پر بیعت کر کے آئے ہیں، اپنی جانیں دیں گے، لیکن آپ کو یہ اپنا رسول اللہ اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد ایک ایسا جملہ جو تاریخی بھی ہے اور اخلاقی اور معنوی اور باطنی حوالے سے انسان کانپ اٹھتا ہے، ایسا جملہ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے کندھے پر کسی اور کا حق تو نہیں ہے؟ تو کہا مطلب، کہا اگر تم میں سے کسی کے ذمے کسی انسان کا حق ہے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حسین کے ساتھ شہید ہو سکے۔ جس کے کندھے پر کوئی مال غیر، انسانوں کا مال، حق الناس موجود ہے، وہ اٹھے اور نکل جائے، اس کی جگہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ نتیجتاً 72 رہ گئے، باقی چلے گئے۔ ذرا تصور کیجئے،
72 رہ گئے, باقی چلے گئے. کیوں؟ ان کو یہ پتا چل گیا کہ بھئی مال غیر لے کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوا جا سکتا, اس کی تلافی ضروری ہے. تو یہ جو حق الناس ہے, اور حق الناس میں خصوصاً یتیم کا مال ہے, وہ تو ایک ایسی آگ ہے جس کا ایک شعلہ صرف ہماری دنیا اور آخرت کو جلانے کے لیے کافی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ, قریب بھی مت جاؤ. اندازہ لگائیں آپ, مال کھانا ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح, یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اس انگلی ملائی, کہ ایسے ہوگا. یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ جو یتیم کا خیال رکھے گا. اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں جیسے تھے, اور ان کے ہونٹوں کے اندر پتھر یعنی آگ کے پتھر تھے, وہ ڈالے جا رہے تھے اور ان کے جسموں کے پیچھے سے وہ نکل رہے تھے. تو جب پوچھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ لوگ کون ہیں, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے. تو اندازہ لگائیں جناب مفتی ولی خان صاحب, یہ فرمائیے کہ اتنی سخت وعید ہے, اتنا سخت, یعنی قرآن کہہ رہا ہے قریب بھی نہ جاؤ, مال کھانا دور کی بات ہے, اور اسی طرح فائدہ کتنا اگر کفالت کریں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ سورہ انعام میں ہے نا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر ہم رٹے رٹائے انداز میں حدیثیں اور آیتیں پڑھ لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے تدبر کرو, تفکر کرو, سوچو. یا یہ جو ہم بیٹھے ہوئے کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دراسہ کہتے ہیں کہ اس کو پاہمی, اس کو پڑھائی کرو, اس پر جو ہے سوچ بچار کرو سب مل کے, اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نکالو. اب آپ دیکھیں میں آپ کا مال کھاؤں اور میں ڈاکٹر فضا کا مال کھاؤں کوئی بھی فراڈ کر کے, تو لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر فضا صنف نازک ہے, آپ اگر کھاتے چلے اسامہ جو بھی ہے دیکھی جائے گی. اسی طریقے سے پھر ڈاکٹر فضا اور اسامہ صاحب دونوں چلے ٹھیک ٹھاک ہیں, معاملات ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں ایک یتیم کا مال کھا رہے ہیں, اور یتیم میں بھی ہم اس یتیم کا مال کھاتے ہیں جو ہمارے یہاں بھتیجا ہوتا ہے. جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ سگا تایا, سگا چچا, مطلب یہ ریلیشن شپس, یا پوتا ہوتا ہے, یا نواسا ہوتا ہے, یا بھانجا ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا یتیماً ذا مقربہ, کہ وہ یتیم جو قربت والا ہے, رشتہ داری والا ہے. اللہ, اس کی بھی کیٹیگری کر دی. اور سوری آپ کی بات کاٹوں, زیادہ تر انہی کا کھایا جا رہا ہے, کیونکہ غیر تو کم ہی قبضہ کر رہے ہوتے ہیں نا. گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی باپ کی تو زیادہ تر مطلب بیوہ جو بھابھی ہیں, دیور جیٹھ, وہی ناک بن کے اس پیسے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. میں ڈاکٹر فضا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پورے ملک کو اور پورے عالم اسلام کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے یتیموں کا مال نہ کھاؤ, اللہ کے لیے بیواؤں کا مال نہ کھاؤ, اللہ کے لیے اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ دو, یتیموں کو میراث میں حصہ دو, اور اسی طریقے سے اپنی پھوپھیوں کو اور اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگیوں میں میراث میں حصہ دو. اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا, سب کچھ دے دے گا. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے, کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے لٹک رہے تھے, اور ان میں بڑے بڑے گولے جو آگ کے منہ میں ڈالے جا رہے تھے اور پچھواڑے ایسے نکل رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے, بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, انا و کافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ, قیامت کے دن پیغمبر کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یتیم کا مال کھا کے یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بیوہ کا مال کھا کے, بہن کا مال کھا کے, اسی طریقے سے بیٹی کا مال میراث میں, اور اس طرح بچے کا, معصوم کا, اور پھر آپ مرد بھی کہلاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہادر بھی کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو غیرتی بھی کہتے ہیں. یہ بڑی گہری بات کی آپ نے. آپ کو شرم آنی چاہیے, بھی کہہ رہے ہیں, مرد بھی کہہ رہے ہیں, اور بچوں کے مال شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو, شرم. حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ ہرگز بہادر نہیں ہے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو مرد کہا جائے, یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو جو ہے
بہادر کہا جائے, انسان تک کہا جائے, پھر یہ طاقتور ہوتے ہیں, اور خاندان کے بڑے بنے ہوتے ہیں. یہ سب سے بیکار اور سب سے جو ہے نا معاشرے کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں یہی یتیم یہ کیوں اٹھ کر اس کو مار دیتا ہے, یہ کئی جگہ ہمارے یہاں پٹھانوں میں کیوں ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں مالوں میں بے برکتی کیوں ہے؟ ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, ہم بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے, ہم یتیموں کا مال کھاتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. اور ہم یتیم کا مال کھاتے ہیں, ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں, بیواؤں کے خلاف ہم وہ سازشیں کرتے ہیں کہ مکے کے مشرکین جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے. ابو جہل اور فرعون جیسی سازشیں کرتے رہتے ہیں, ان کی عزت کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ان کو بدنام بھی کرتے ہیں, ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. لعنت یار ایسے معاشرے پر. اور پھر کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ حاجی صاحب بھی کہلاتا ہے, بعض مرتبہ وہ معاشرے کا جو ہے نا کونسلر اور پنچایت کا ممبر بھی کہلاتا ہے, اور بڑی بڑی جو ہے نا پگڑیاں, اور بعض آتا ہے کہ جیسے فن خان صاحب جو ہے نا یہ بڑے کوئی جو ہے نا یہی تو منافقین ہیں, یہ منافقین جن ہیں کے بارے میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ میں نے دیکھا, قرآن پاک ترجمے سے پڑھے نا, آپ لوگ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں, جتنا برا منافق ان کو کہا گیا ہے. فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق کافر سے بھی زیادہ نیچے ہوگا جہنم میں, کہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ. یہ منافق اچھا منافق کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں اٹھ کے, یہ جو منافق تھے وہ جو رئیس المنافقین تھے نا عبداللہ بن ابی بن سلول, یہ ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے, اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے مفتی ابو محمد سب ٹھیک ہے, فضا ذرا ٹھیک, اسامہ شہیدی صاحب ٹھیک کھڑے ہو, او بھائی وسیم علامہ ٹھیک کھڑے ہو جاؤ. لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ تو صفے بھی یہ سیکھ کر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں کے بنانے میں آپ نے پڑھا ہے نا حدیث میں, سب موجود ہے, دیکھا ہے, اس طرح کردار ادا کرتے تھے. اور حقیقت میں کیا تھا کہ وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو منافق ہے یہ گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ, یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں منافقین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس گواہی میں جھوٹے ہیں, انہیں دل سے نہیں بول رہے ہیں. کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. ہاں, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طریقے سے آج کل کے ہمارے ہاں معاشرے کے لوگ ہر صاحب حیثیت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم لوگ کب ٹھیک ہوں گے؟ ہمارا ملک, ہمارا معاشرہ, ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں بات چیزیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے. دوسروں کے حقوق العباد, شہید یغفر للشہید کل ذنب, حدیث میں آتا ہے شہید کا ہر گناہ معاف ہے الا الدین, کسی کا حق معاف نہیں ہے. اللہ. یہ جو یتیم کی بات ہو رہی ہے مفتی عابد مبارک صاحب, سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے تلقین اس کی ہے, اگر آپ زکوٰۃ میں بھی ان کا اور آپ کے مال میں اگر حصہ, سب سے زیادہ تلقین یتیموں کی گئی ہے. ایک تو ان کے لیے بڑی ظاہر ہے کہ برکت بھی اگر کوئی ان کا خیال رکھتا ہے, نہیں رکھتا اس کے لیے. یہ جو حکومت کا کام نہیں, آپ سمجھتے کہ عدالتوں میں بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں, اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے لیے کوئی تیز کیا جائے کوئی کام کو, کوئی نظام کو, کہ اس کا مال نہ کوئی کھا سکے, یا اس کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ اس کو کوئی جلدی مل سکے, وہ اس طرح دھکے نہ کھاتا رہے. آپ کی ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی, انہوں نے کہا کہ بڑے طاقتور سمجھتے ہیں نا خود کو, سینہ تان کے چلتے ہیں, شریف بن کے چلتے ہیں, قانون سے زیادہ طاقتور ہیں قبضہ کرنے والے یتیم کے مال پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. یقیناً یہ موضوع ہمارے اس معاشرے کا ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ہی معاشروں کا سلگتا ہوا موضوع ہے. سب جگہ پر لوگ جو ہے وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے مال مل جائے, چاہے وہ اسلام ہو یا چاہے وہ مسلمان کہلانے والے ہوں یا دوسرے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. اللہ رب العزت نے تو بڑے واضح طریقے سے قوانین فرما دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو پتہ ہے یتیم تھے. اللہ اللہ اللہ. اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے, کوئی شک نہیں. جو اس کے ساتھ برا کرے اللہ اس کے ساتھ برا کرے گا. حدیث پاک میں فرمایا دنیا کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کا اچھا خیال رکھا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ زیادتی کی جائے, برا سلوک کیا جائے. حدیث پاک میں فرمایا کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں اسے
अजर अता फरमाएगा क्या बात। अगर वो शफकत करेगा, उससे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यतीम के बारे में अपने असहाब को ख़ास नसीहतें फरमाईं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने बड़े वाज़ेह तरीक़े से इरशाद फरमाया कि वो लोग जो यतीम का माल खाते हैं, वो यतीम का माल नहीं खाते, वो आग खाते हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए जी जी, तो सहाबा इकराम सामने तशरीफ़ फरमाते, फरमाया मैंने वहाँ पर जब जहन्नम को देखा तो वहाँ पर कुछ लोगों को फरिश्तों ने पकड़ा हुआ था, उनके होंठ ऊँटों के होंठ की तरह थे और फरिश्तों ने उनके होंठ खोले हुए थे और कुछ लोग उसके अंदर आग के पत्थर डाल रहे थे और जब उनको छोड़ते थे तो वो बाहर आते उनके मुंह से आग निकल रही थी। तो कहा या रसूलल्लाह उनके मुंह से आग क्यों निकल रही थी? कहा वो यतीम का माल खाने वाले थे। फी बुतूनिहिम नारा, वो जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो आग खाते हैं। आज हमारे माशरे में क्या होता है कि हर कमज़ोर और लाचार को दबा दिया जाता है और यतीम के माल पर सबसे पहले उसके रिश्तेदार कब्जा करते हैं। बिल्कुल। यतीम के माल पर सबसे पहले उसके ताया चाचा और ताकतवर पंचायती कब्जा करते हैं और कोशिश में ये होते हैं कि हम किसी तरीके से इनका पत्ता साफ कर दें। उन अपनी भाभियों को, उन ख़वातीन को जो इनके भाई की बीवियां हैं, वो यतीम होने के बाद उन बच्चों को, बेवा होने के बाद उन औरतों को घरों से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है कि कहीं हमें अपनी इस हवेली में, अपनी इस कोठी में हमें उन्हें शेयर ना देना पड़े, हमें उन्हें हिस्सा ना देना पड़े। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपस में माल की तकसीम ना करनी पड़े। इस वजह से वो लेते हैं। हदीस पाक में है जिसने जुल्मन किसी की एक बालिश ज़मीन पर कब्ज़ा किया, ये कब्ज़ा ग्रुपों के लिए, लैंड ग्रेबर्स के लिए और यतीम के माल पर कब्ज़ा करने वाले सब के लिए ये हदीस है कि इरशाद फरमाया जिसने किसी की ज़मीन पर नाहक एक बालिश कब्ज़ा किया ज़मीन पर, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सातों ज़मीनों, जैसे 7 आसमान है ना, ऐसे सातों ज़मीनों का तौक बनाएगा, हार बनाएगा और उसके गले में डाल देगा कि ले तेरे को ज़मीन का बहुत शौक था, सातों की सातों ज़मीनें तेरी। वो तो कादिर है ना, वो चाहे तो सुई के नाके से ऊँटों की कतारें गुजार दे, वो चाहे तो सुई के नाके से वो चांद सूरज गुजार दे, वो तो कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो कब्जा ग्रुपों के लिए, लैंड ग्रेबर्स के लिए, यतीम के घर पे कब्जा करने वालों के लिए, सुन लो 2 गज जमीन जब अल्लाह देगा तो वो भी आपस में मिला देगा, हड्डियां भी सुरमा बन जाएंगी, कब्र में जाने की देर है। आज ऊपर कब्जा कर रहा है, कल अंदर हिसाब देना पड़ेगा और अल्लाह सातों जमीनों का हार बनाकर उसके गले में डालेगा। सॉरी मैं की बात काटती हूँ, अब आप इतनी प्यारी बात कर रहे हैं, मतलब आप यकीन जाने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। लेकिन बड़े कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, यतीमों का माल हड़पने वाले भी इस टाइम पे टीवी देख रहे होंगे, बोल एंटरटेनमेंट आपको सुन रहे होंगे। क्या इनके दिल इतने पत्थर हो चुके हैं कि अभी भी तौबा नहीं करेंगे? आपकी बातें सुन के भी तौबा नहीं करेंगे? जो बात की है ना, बहुत मतलब खूबसूरत बात की है। कुछ नहीं होगा, वो अभी भी कब्जा रखेंगे, अभी भी नहीं कहेंगे कि हमारे पास किसी का माल है। ये ज़हन में रखें, जब आदमी लूटने पर आता है ना तो उस वक्त अपना दीन भूल जाता है, खुदा भूल जाता है, आखिरत भूल जाता है, अजाब भूल जाता है, कब्र भूल जाता है। उस वक्त जो है दाढ़ी उसकी होगी, उस पर दीन असर नहीं कर रहा होगा। ये जो हम आमतौर पर मजहबी लोगों को भी देखते हैं तो इनके मजहब का मसला नहीं है, ये इंसान की हैवानियत का मसला है। बात की ना, ये 16 आने दुरुस्त बात है कि दिलों पे पर्दा आ गया कि कोई समझ नहीं आ रही की पट्टी उसकी आंख पर होती है, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, वो मस्जिद मदरसे का मौलवी हो या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, वो डॉक्टर साइंसदान प्राइम मिनिस्टर या वजीर मुशीर हो। आप आज देखें यतीमों का माल जो ज़कात कट जाती है वो सबसे ज्यादा मुस्तहिकीन हमारे मुल्क में वज़रा हैं, वो वजीर लोग खा जाते हैं। क्या इन्होंने कौन सब जी हाँ सही बड़ी बात की, सही तंज किया, बिल्कुल सही तंज किया है। आपके देखिए आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अहम बात है ये कि 21 अरब रुपया वजारत मजहबी उमूर के ज़कात फंड में मौजूद था
اور 5 سال کے دورانیے میں وہ خرچ نہیں ہوا الیکشن کی تیاری میں کہ الیکشن کے موقع پر اس کو خرچ کیا جائے. پیسہ کس کا تھا؟ زکوٰۃ کا. کس کا تھا؟ یتیموں کا. کس کا تھا؟ مجبوروں کا. وہ ان مستحقین کا. زکوٰۃ کے پیسوں سے الیکشن بھی لڑتے ہیں, جیتتے بھی ہیں, یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے گاڑیاں بھی الیکشن لڑ لیا گیا, خریدتے ہیں, نئے گھر بھی خریدتے ہیں, رینوویشن بھی کراتے ہیں. جن کو ان کی بیوی دوسری مرتبہ مانگنے پہ سالن نہیں دیتی, وہ جب بےایمانی کے ساتھ جو ہے وزیر مشیر بن جاتے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے کھاتے ہیں. نہیں تو شرم نہیں آتی زکوٰۃ کے پیسے استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں اس میں ایک جملہ میں بریک آ جائے گی. کسی خاص یعنی یہ طبقے ٹیم کو کا نشانہ نہ حکومت کب بنائیں. جاتی ہے؟ فضا میری ایک گزارش سنیں. دیکھیں جی اوور آل ہمیں معاشرے کی بات کرنی چاہیے, اور اوور آل معاشرے میں یہ بیماری ہے اور ہر طبقے میں ہے, سیاستدانوں میں. جس کا جہاں زور چلے, یہ ذہن میں رکھیں, جس کی جہاں پر طاقت اور جس کا جہاں پر زور چلے وہ وہاں پر چوکتا نہیں ہے, ہر صورت میں کرتا ہے. مثلا مسجدوں پر قبضے ہوتے ہیں نا, کون کرتا ہے؟ جس کے بدن پر دین کا لباس ہوتا ہے لیکن اندر سے دین نہیں ہوتا, دل پہ پردہ پڑا ہوتا ہے, وہی نا, اندر دین نہیں ہوتا. اندر دین ہو تو وہ کبھی بھی ایک ذرہ برابر نہیں. منافق نہیں, یہ فاسق لوگ ہیں. منافق اور چیز ہے, یہ فاسق اور چیز ہے. تو جن کے اندر دین نہیں ہوتا وہ خدا کے خوف سے چونکہ نکل چکے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے چہرے پر داڑھی ہو یا داڑھی منڈا ہوا ہو, سیاستدان ہو یا مولوی ہو, فرق کوئی نہیں پڑتا. اس لیے یہ تمام طبقات میں ہے. اس لیے ہم سب کو حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو, پاکیزگی کی راہ اختیار کرو. غربت میں بھی برکت ہوگی, ورنہ جو ہے امارت میں بھی برکت ختم ہو جائے گی. یتیم کے حوالے سے بات اور اس کی کفالت کی, اور خدا نخواستہ کوئی اس کا مال کھائے تو کیا ہے, تو یہ تو بات ہوگی. اب اگر کسی کو عقل آنی ہے, کسی کو اللہ نے ہدایت دینی ہے, تو میرا خیال ہے وہ تو توبہ کرے گا اور فوراً جو جس کا حق بنتا ہے کسی یتیم کا وہ دے گا. اور اس کے خیال میں بھی اگر آیا تھا کہ مال کھانے کا تو وہ توبہ کر لے گا. اب ذرا مفتی ابو محمد صاحب, جو بریک سے پہلے میں سوال چھوڑ کر گئے تھے ہم, کہ جو ان کا خیال رکھے, جو ان کی کفالت کرے, اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایک چادر, ایک صحابی لے گئے, بیت المال کی چادر تھی, میدان جنگ میں استعمال کے لیے. خود حضور نے دی کہ یہ استعمال کر لو, لیکن جب مدینہ پہنچے تو واپس نہیں کی, کسی کام میں لگ گئے. ایک دن بعد واپس آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ایک دن میں نے استعمال کر لی, میرا گھر مدینہ سے باہر تھا, اب آپ قبول فرما لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. کیا کہ انکار کیا کہ وہی کا انتظار کرو, یہ تو مال بیت المال کا ہے, میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ صحابی مسجد نبوی میں جا کر ساری رات روتے رہے, اور پھر صبح کے وقت تہجد کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, اللہ نے معاف کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرمائی. یعنی جب تک اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کیا بذریعہ وحی, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اپنے صحابی کو معاف نہیں فرما رہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا, اس معاملے کا اندازہ اس حساس چیز سے لگا لیجئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حبشہ کے رہنے والے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ چلے گئے تھے. ان کی عادت شریفہ تھی کہ یہ مدینہ کے یتیم لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے کھیلتے کھیلتے سامان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودڑی یا جو بھی وہ ان کا ساز و سامان کا تھیلا تھا اس میں ڈال دیا. شام حبشہ پہنچے اپنے علاقے میں تو پتہ چلا کہ یہ تو فلاں کے یتیم بچے کا مال, یہ وہ تھا برتن تھا. مٹی کے برتن کی کیا اہمیت ہوگی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے اس کو واپس کرنے کے لیے واپس مدینہ لوٹے. اگر اس مٹی کے برتن کی کوئی قیمت اہمیت نہ ہوتی تو حبشے کے بلال حبشہ سے مدینہ واپس آتے. دوسری بات, آج کسی بندے کے مقابلے میں کوئی کہہ دے, کوئی بڑا شیخ الحدیث کہہ دے, کوئی پیر صاحب کہہ دیں, کوئی گدی نشین کہہ دے, کوئی حضرت علامہ کہہ دیں, یا وقت کے وزیر اعظم کہہ دے کہ تمہارے مقابلے میں یہ کیس لڑوں گا, آپ بتائیں وہ پورے ملک میں پوری عوام کے سامنے ذلیل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یتیم کا مال تم نے اتنا بھی کھا لیا کہ ایک لقمے کا 10واں حصہ بھی تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو میں محمد مصطفیٰ, سنیے گا یہ جملہ مفتی عابد مبارک صاحب, جی سن رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا, اور یہ خطبہ بھی کب دیا؟ دیکھیں خطبہ دینے کا ایک وقت ہوتا ہے, آپ دن میں دیں, ابھی بات ہو رہی ہے, لیکن رات کو 2:30 بجے اٹھ کر 3 بجے اٹھ کر ایک بات کو آپ فرما رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات کتنی اہم ہوگی. پھر بات کرنے والا کون ہے؟ کوئی عام نہیں, امام الانبیاء رات کو 2:30 بجے اٹھ رہے ہیں,
منبر پہ جا رہے ہیں اور منبر پہ جا کر یہ خطبہ دے رہے ہیں، گویا یہ اللہ نے آرڈر دیا ہے، فرمایا اگر تمہارے پیٹ کے اندر یتیم کے مال میں سے اتنا حصہ چلا گیا کہ ایک لقمے کے 10ویں حصے کے برابر ہو تو فرمایا میں محمد قیامت کے دن اس یتیم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں محمد لڑوں گا، اور تمہارے لیے شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے آج سے منع کر دیا ہے، جو یتیم کا مال کھائے گا میں محمد اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یہاں جس کی تنہا 2200-2500 روپے ہوتی ہے بیت المال کی، وہ 1 کروڑ روپے لگاتا ہے ممبر بننے کے لیے۔ وہ مدرسے کے محتمم صاحب و معذرت کے ساتھ میں بھی سوچ رہا تھا جب سارے ڈیبیٹ کر رہے تھے، میں نے کہا آج تو کم از کم یہ جو پینل ہے سبھی اس کے خلاف بولیں گے، سبھی ہم سب جو ہے نا سب کو برے لگیں گے، کیوں کہ یتیم کا مال جگہ جگہ کھایا جا رہا ہے۔ وہ اپنا مدرسہ ہے وہاں بھی ایسا سسٹم ہے، وہ بیت المال ہے وہاں بھی ہے، اور وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں بیت المال کی شکل میں وہاں بھی کھایا جا رہا ہے، زکوٰۃ فنڈ جہاں سے جا رہا ہے وہاں بھی یہی حال ہے۔ یقین کیجئے آج تک اسی وجہ سے مدرسہ نہیں بنایا کہ وہاں استعمال کیا ہوگا۔ آپ کی اجازت سے میں ایک سوال اسی سے پوچھنا چاہوں گی، گفتگو آگے نہ نکل جائے، کہ اب لوگوں کا یہ ذہنی آپ سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر لوگ اتنے ڈسٹرب ہو گئے کہ ہم سب کے گھر گھر کی کہانی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس پہ اعتبار کیا جائے، کہاں پیسے دیے جائے، کون ہے مستحق کون ہے حقدار۔ جو بینک میں وہ زکوٰۃ کے پیسے کٹتے ہیں رمضان سے پہلے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کٹوانے، ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں، کیونکہ ان کو پورا جس طرح یقین ہے نا، ذرا شک نہیں، پورا یقین ہے کہ وہ نہیں جاتے مستحقین تک۔ مبارک صاحب کی طرف سمجھ نہیں آتی کس کو دینے ہیں پیسے، مفتی وسیم صاحب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ٹرسٹ ہی نہیں رہا نا لوگوں کا۔ مفتی وسیم صاحب میں تو ڈر گیا ہوں، یہ جو شفاعت والی بات ہے آپ یہ تو سوچ کے بھی خوف آتا ہے کہ بہت خطرناک کسی کی شفاعت ہو، یہ تو لوگ یقین ہی نہیں کر رہے نا یہی تو سہارا ہے، اگر یہ بھی تو وہ تو جتنا مرضی عابد زاہد ہو جائے برباد ہے۔ دنیا کے مال کے لیے آپ اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو رہے ہیں۔ جی جی ولا تتبدل الخبیث بالطیب، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے دین اسلام نے کتنی باریکی کے ساتھ معاشرے کے ان افراد کو جو بالکل کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے انہیں چن چن کر گن کے بیان کر کے ہمیں ان کے حقوق بتائے۔ جو معاشرے کے کمزور ترین افراد سمجھے جاتے ہیں انہی میں سے یتیم لوگ بھی ہیں، اور جیسا کہ ابھی مفتی ابو محمد صاحب نے حدیث پاک بیان کر دی کہ ان کا دفاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یا تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو تو بدلے میں جنت پالو، یا پھر اس کے ساتھ زیادتی کرو تو پھر جہنم میں چلے جاؤ۔ اب یہ اختیار ہمارے پاس ہے، جیسے ڈاکٹر فضا نے کہا نا کہ لوگوں پر اعتبار نہیں رہا نا، ایسا ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ اختیار تو اللہ نے ہمیں دیا نا، ہمیں دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں، ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے یا اس راستے پر چلنا ہے۔ اگر ہم یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، اسے اپنے دسترخوان پہ جگہ دیتے ہیں، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس کے بدلے میں تو ہمیں دنیا میں بھی برکتیں مل جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس دسترخوان پہ یتیم بچہ بیٹھا ہوتا ہے اس دسترخوان کے رزق میں شیطان شامل نہیں ہوتا۔ گویا کہ رزق میں برکت کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ یتیم لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ ہاں، اور اگر آپ اسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایسے ہوں گے، اشارہ فرمایا انگلی سے۔ اب آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ ایک حدیث پاک اس دن بھی میں نے ذکر کی تھی کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میرا دل سخت ہے، حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، خوف خدا پیدا ہو جائے گا۔ پہلے بھی بتایا تھا۔ جی ہاں، اچھا یتیم کے مال کھانے کے طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ ذرا اپنے جو ہے نا سامعین اور ناظرین تک پہنچاؤں۔ قرآن کی آیت ہے، کھانے کے مختلف انداز ہیں نا۔ جی قرآن کی آیت ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یہ پہلا طریقہ بتایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال کو، اچھے مال کو، عمدہ مال کو لے کر اپنے خراب مال سے تبدیل کر لو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے کسی بھی چیز کی تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے، عمدہ خود رکھ لیا، جو خراب ہے ان کے ذمہ لگا دیا، اس سے منع کیا۔ دوسرا طریقہ قرآن نے بتایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھائے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بھائی مکس کر دیا اور کھائے جا رہے ہیں۔ ایک اور طریقہ بڑی باریک بینی سے کہ یتیم کے بارے میں تمہیں یہ خطرہ ہے کہ دیں گے، سب کو بول رہے ہو اپنے جو ہے خاندان میں بھائی دیں گے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے نا دے دیں گے، لیکن اس کے بڑے ہونے کے دوران اس ٹائم پیریڈ میں آپ کیا کرتے ہو وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا،
اس خطرے سے کہ یہ جلدی بڑا ہو جائے گا تو اس کے مال کو جلدی جلدی استعمال کر رہے ہو، ختم کر رہے ہو. یعنی کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے سارے پہلوؤں کو بیان کیا ہے. چاہے کوئی سا بھی انداز اختیار کر لو، اگر یتیم کے مال کو خرچ کر کے ضائع کر کے کھا جاؤ گے، دبا لو گے، تو پھر بڑے عذاب کے مستحق بنو گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم میدان محشر میں قبروں سے نکلیں گے نا تو وہاں پر بھی ہر ایک گروپ کی الگ الگ پہچان ہوگی. جس طرح آج دنیا میں آپ کو مختلف رنگ دیے جاتے ہیں نا، پہچان ہوتی ہے یہ کون ہے، کہاں کا ہے. تو قبر سے اٹھنے کے بعد ابھی حساب کتاب دور ہے، جب قبروں سے لوگ چلیں گے تو وہیں سے ایک ایک رنگ مل جائے گا کہ بھائی آپ کس کیٹیگری میں ہو. یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ قبر سے اٹھ کر چل پڑے گا تو اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی. علامہ ابن جریر طبری نے فرمایا کہ ان کے کانوں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی، ان کی آنکھوں سے بھی آگ نکل رہی ہوگی. گویا یہ ان کی پہچان، ان کی علامت ہوگی. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن نے نہیں بتایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو گویا میدان محشر میں قبر سے اٹھتے ہی رسوائی ہوگی، لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے. سیکنڈز ہیں لیکن میں چاہتی ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کوئی گفتگو سن کے توبہ استغفار اگر نہیں کرتا بڑا ہی بد نصیب ہے. اگر کسی نے یتیم کے مال پہ قبضہ کیا یا اسامہ بھائی نے جو بات کی کہ ابھی سوچ رہے کہ کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ آپ کو آج دیتے ہیں کہ یہ جاری گفتگو ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. ڈاکٹر فضا اس میں مطلب جو باقاعدہ بات ہے لیکن وہ ہے خوف خدا. ابھی توبہ کر لیں، خوف توبہ خدا کر لیں کہ اللہ کا خوف بیس جو ہے بھئی ڈرے گا وہی. یہ واقعہ سب کو پتہ ہے یتیم کا مال کھانے پہ قرآن حدیث اصل چیز ہے اللہ کا خوف. بڑی نصیب والی بات ہے. جیسا کرونا کی سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کس طرح پھیلا ہوا ہے، اور لاسٹ رمضان بھی ہم نے کرونا آنے کے بعد گزارا اور یہ رمضان بھی کرونا کے ساتھ گزارا جا رہا ہے. تو بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس کرونا کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ کرونا کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے پچھلا رمضان بھی گزارا اور اس رمضان بھی ہم گزار رہے ہیں. تو یہ دوسرا عشرہ ہے جی. دوسرا عشرہ بھی آلموسٹ کچھ دن میں ختم ہونے والا ہے اور پھر تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو جائیں گے. تو روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے. یہ بڑا پیارا سا بچہ ہے جی، 1.5 سال اس کی عمر ہے، بولتا نہیں ہے بالکل بھی، جوس بھی نہیں پی رہا، کھا بھی کچھ نہیں رہا. اچھا جی بچے میرے ساتھ موجود ہیں تو میرے خیال سے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں، ٹائم کی کمی ہوتی ہے، پھر ہم نے اسٹار کوئزر بھی دکھانا ہوتا ہے اور شاہ صاحب نے بھی کوئی باتیں کرنی تھی جو رہ گئی تھیں. شاہ صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گی لیکن آپ کی اجازت سے پہلے ذرا بچوں سے بات کر لوں. جی بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا پہلا روزہ ہے، کیسا رہا؟ اچھا رہا. ابھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرا روزہ تھوڑی دیر بعد کھلے گا تو میں نے کہا اپنے پریشان نہیں ہونا، کھلے گا، ہم آپ کو بتا دیں گے جب کھلے گا. اچھا جی کیسا لگا روزہ؟ بہت اچھا. بہت اچھا. سحری میں کیا کھایا؟ انڈا پراٹھا. انڈا پراٹھا. کون سے والا انڈا کھاتے ہو؟ فرائی ایگ کھاتے ہو، آملیٹ کھاتے ہو شوق سے؟ کون سا؟ آملیٹ. آملیٹ. اچھا جی بنانا بھی آتا ہے؟ کتنے سال کی ہو؟ 9 ایئرس کی ہو، ماشاء اللہ. اچھا آپ کا بیٹا پہلا روزہ تھا؟ تیسرا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیسا رہا؟ تینوں روزے اچھے رہے؟ آپ کی کیا عمر ہے؟ کتنے سال کے ہو؟ 9 ایئرس کے ہو. اور نام کیا؟ آپ نام تو بتایا ہی نہیں. اچھا اور آپ نے کیا کھایا سحری میں؟ اچار گوشت. اماں نے بنایا؟ او واہ اچار گوشت کھایا ہے. کیسا تھا؟ مزے کا تھا؟ وہ تو بڑا اسپائسی سا ہوتا ہے نا. پھر پیاس تو نہیں لگی اس کے بعد؟ پھر پانی کے بھی 2-3 گلاس پی لیے ہوں گے. کتنے گلاس پانی پیا تھا؟ 1 گلاس. تو پیاس نہیں لگی پورا دن؟ لگی تھی پیاس؟ ہائے چلو پانی پیو نا. آپ دیکھو میں نے آپ کو یہ پکڑایا ہے، پیو. یہ آپ کے والا ہے، اس کو کمپلیٹ کرو. چلو اچھا جی ان کا روزہ تھوڑا دیر سے کھلے گا. علامہ امین شہیدی صاحب آپ کے ساتھ اس بچی کا روزہ کھلے گا تو مجھ سے پوچھ رہی تھی اس کا پہلا روزہ ہے تو میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ جو علامہ صاحب ان کے ساتھ آپ کا روزہ کھلے گا. ٹھیک ہے جی. بچی یہاں پر آ جائے میں اس کو افطار کرا دیتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. چلیں پہلے بھی رکھا ہے نا لیکن ہمارے ساتھ تو آپ اپنا پہلا روزہ منا رہے ہو نا. جی آپ کا نام کیا ہے؟ کتنی کیوٹ ہے یہ فاطمہ. نام بھی کتنا پیارا ہے فاطمہ. بہت پیاری بچی ہے ماشاء اللہ. کیا کچھ تیار کر کے؟ پہلے یہ تو بتاؤ سحری میں کیا کھایا؟ قورمہ. یہ نا اچھا مدرس بڑا میرے خیال سے امیاں جو ہے نا اماز وہ بچوں کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو وہ تیاری کرتی ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے. اچھا اس میں بھی بڑا ثواب ہے نا مفتی ولی صاحب کہ اماں نے اس کی اماں نے چار گوشت بنایا، اس کی اماں نے قورمہ بنایا کہ بچہ روزہ رکھنے لگے تو ذرا اچھے طریقے سے اچھا سا سالن بنے، فریش بنایا تھا صبح صبح اماں نے قورمہ. یہ بھی ثواب ہے نا. کمال ہے جی. کام میں کتنی پیاری ماحول بھی بناتے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی بیٹا آپ یہ مریم کے بھائی ہیں. وہ مریم جو ہمارے ساتھ ایک وہ مریم آج مریم کی برتھ ڈے بھی ہے، مریم کی طرف بھی آئیں گے. یہ مریم کے بھائی ہیں جی. آج دیکھ لیں سب مریم بولنے دیتی ہے آپ کو گھر میں؟
यस यस आप बड़े हो, मरियम बड़ी है। मैं बड़ा हूँ। आपका नाम क्या है? माय नेम इज मोहम्मद हंजला। मोहम्मद हंजला। हंजला। हंजला का मतलब पता है क्या होता है? हंजला तो सहाबी का नाम है। क्या बात है, माशाल्लाह। ये मरियम जो आती है ना हमारे सब, वो जो पीछे आपको नजर आ रही है, तो ये मरियम के भाई हैं हंजला। हंजला बड़े हैं और मरियम छोटी है। हंजला कितने साल के हैं? आई एम 6 year old। ठीक है, माशाल्लाह। मरियम का भाई और कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसा हो सकता है ना? मरियम हैप्पी बर्थडे। मरियम की बर्थडे आज। अच्छा, ये भी मरियम की एक दोस्त है। बेटा आपका नाम क्या है? आप पहले भी आई थी एक बार शायद। हाँ, आज मरियम की बर्थडे के लिए आई है ये। आपका नाम क्या है? आप तो खाने में मसरूफ हैं, कोई लिफ्ट नहीं भाई। अच्छा, आपने नाच सुनानी थी, चले सुनाए। क्या करना है? क्या? मुझे आपको देना है। अच्छा दे दें। अच्छा, मेरे लिए गिफ्ट है, पहना भी देना फिर जल्दी से। थैंक यू, बहुत अच्छा है। चलें जी, जल्दी से अब नाच सुना दें। दूसरे में भी पहनना है? चलें जी, ओके। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ठीक है जी। बच्चों की पहले रोज़ा कुशाई के लिए बड़ी तैयारियां होती हैं, हार भी बनाए जाते हैं। ये चलें जी, जल्दी से सुना दें। सिमत ये नबी मरियम को गिफ्ट कर अबू देते हैं, ठीक जहल है? गया जो दो। आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी अबू जहल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे। बस। अच्छा, मैंने कहा शायद जी शाह साहब की तरफ जाते हैं, उसके बाद बेटा मैं आपकी तरफ। तो शाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं माशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ बहुत प्यारी तरबियत है। अब आपकी नाराजगी खत्म हो गई है ना? काम में बहुत आप कहना चाहे थे, कुछ ब्रेक आ गई तो फिर मैंने कहा आपकी तरफ आएंगे, लेकिन बच्चों की इतनी मतलब क्यूट बातें होती है ना कि नाराजगी खत्म हो जाती है। आज 5वीं सालगिरह है जी और वो जो है ना उसामा गाजी की जगह पे बैठी हुई है। देख आज एक पर्सन बनी हुई है। मरियम को हैप्पी बर्थडे किसी ने कहा ही नहीं भाई। सबकी तरफ से मरियम की सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, जिस दिन से आई है ना, जिस दिन से पहला रोज़ है, तो तब से ये टैलेंट हमारे साथ है। तो तब से बताती थी 29 अप्रैल को मेरी बर्थडे है, मैं 5 साल की हो जाऊंगी। तो और फाइनली माशाल्लाह 29 अप्रैल फूल बांध के आई है माशाल्लाह। आ आप गया। दिखाओ, ठीक है फूल जी। दिखाओ। शाह साहब आप कोई वजीफा बताना चाह रहे थे, बच्चों को नजर लग जाती, जरा दोबारा वजीफा बता दें। प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को देख के मुझे बड़ा होता है। अभी जिसको मैंने उठाया, मैं बार बार इसको देख के माशाल्लाह पढ़ रही हूँ, तो बच्चों को अक्सर नजर लगती है। तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? नजर पर ही कुछ और कहना आप बता, आप कुछ भी बता। असल में आज हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी, जी आपका जो दिल चाहे शाह साहब वो बात यतीम के हवाले से, जी वो असल में देखें, असल है खौफ खुदा। जी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। कई तो ऐसे असलाफ हैं वो जन्नत और जहन्नम की वजह से नहीं, गुनाहों से, वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जी तो सही बात है, कुरान पाक में जा बजा है यतीम का माल खाने वाले पर जहन्नम की आग, और वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे ऐसे लोग। और ख़ास तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 4 अशख़ास ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा और जन्नत की नेमतों से वो महरूम रहेंगे। उसमें एक फरमाया, नंबर 1 शराब का आदी, दूसरा सूद खाने वाला, तीसरा यतीम का माल खाने वाला, और चौथा माँ बाप का नाफरमान। तो ये चारों बातें हमारे लिए काबिल गौर हैं कि हदीस पाक में फरमाया कि ऐसे अशख़ास जो जन्नत में दाखिल नहीं किए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत से महरूम फरमा देगा। उसमें पहला शराब का आदी, शराब पीने वाला, दूसरा सूद खाने वाला, तीसरा यतीम का माल खाने वाला, यतीम के माल पर कब्ज़ा करने वाला, और चौथा माँ बाप का नाफरमान। तो ये चारों चीज़ें हमारे लिए काबिल गौर हैं कि अल्लाह हमें इन नहुसतों से महफूज फरमाए, शराब से अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, सूद से हमारे माशरे को पाक कर दे अल्लाह करे, और तीसरा ख़ास तौर पर जो आज हमारा टॉपिक था यतीम का माल खाना, तो ऐसे शख्स जन्नत से महरूम रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी महरूमी है। मेरी गुजारिश है कि यतीम का माल ना खाएं। सही बात है, हम रूहानी इलाज भी करते हैं, हमारे पास बेवाएँ बेचारे यतीम बच्चे आते हैं,
کہ ہمارا مال کھا لیا, ہمارا مال ہڑپ کر لیا, گھر سے نکال دیا. تو آج پورے پینل نے اس پہ بھرپور گفتگو کی ہے. اللہ ہمیں اس پہ سچی توبہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. جی شاہ صاحب اب بچوں کی نظر کے لیے بھی ذرا کچھ بتا دیں گے, بچے پیارے پیارے آتے ہیں. آپ نے ایک تو بتایا تھا کہ سورۃ کوثر پڑھنی چاہیے 21 مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد. جی جی سورۃ کوثر میں نے قرض کی تھی. بچی کو کہیں افطار کر لیں ماشاءاللہ. جی بچے افطار کا ٹائم. اچھا افطار روزہ افطار ہو گیا بیٹا, آپ شروع کریں روزہ افطار. ماشاءاللہ صحیح بات ہے. بچے ہمارا مستقبل ہیں. نظر بد کے معاملات میں ماں باپ بہت زیادہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. بچوں کا بار بار گرنا, کنزین ہو جانا, رات کو اٹھ کے رونا گرنا. ہاں ڈاکٹر فضا نظر پہ جی جی پلیز. جی 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 شاہ صاحب نظر کے بارے میں جی جی کہ ایک تو یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے سورہ کوثر یاد کروائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورہ کوثر جو ہے یہ بچوں کو یاد کروائیں. بچوں کو بتائیں کہ جب صبح اٹھیں بچے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں. ٹھیک 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں. اچھا بچے خود پڑھیں یا پھر اگر چھوٹا بچے سے یہ گود میں نے اس کو بٹھایا ہے اس کی اماں پڑھ کے اس پہ پھونک تو مار پھر ان کی والدہ کو یا والد کو چاہیے وہ پھر سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ پڑھیں. ہاں 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پڑھ کر بچوں کے احسار کی نیت سے پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں, دم کر دیں. انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے. اچھا بڑوں کو بھی نظر لگ جاتی ہوگی, ہمارے لیے بھی کچھ بتا دیں, شاید ہمیں بھی کبھی لگ جاتی ہو. میں اس کے بارے میں یقیناً لگتی ہے ماشاءاللہ, بڑوں کو بھی لگتی ہے. ہمارے نعت خواہ حضرات ہیں ان کو ذہین اور قابل لوگ ہوتے ہیں. اینکر آپ کو پتہ ہے چنے ہوئے لوگ ہیں, ذہین اور قابل ترین لوگ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. تو جی شاہ صاحب اور اسی طرح علماء کو لگ جاتی ہے. جیسے شہید امینی صاحب دیکھیں ماشاءاللہ کتنے حسین و جمیل ہے, خوبصورت ہیں. مفتی عابد مبارک صاحب ہیں. تو میری گزارش ہے امین شہید پروگرام لگتا ہے. اچھا میں نے نوٹ نہیں کیا, وہ جلدی میں بول کے مفتی عابد صاحب نے پکڑ لیا. اصل میں شودا کے چاہنے والے ہیں. پکڑ لیا. ہاں نہیں تو مفتی عابد صاحب آپ کو حسین و جمیل نہیں لگتے؟ ہاں مفتی عابد صاحب کا ویٹ کم کروانا ہے انشاءاللہ. تو یہ کہ سورہ کوثر جو ہے مفتی عابد صاحب پہلوان العلماء ہیں. اچھا لائٹر نوٹ پہ گفتگو سٹارٹ ہو گئی. جی جی جو بڑی افراد ہیں ان کے لیے چاہیے وہ سورہ کوثر 21 ٹائمز ٹھیک ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں, نظر اتارا کریں, ثابت لال مرچوں سے نظر اتاریں. سیدھی بات ہے باوضو رہیں انشاءاللہ, اس کی بھی بڑی برکتیں. باوضو رہنے والے پہ بھی نظر کے اثرات نہیں ہوتے. اچھا شاہ صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا, آسان ہے بالکل, کہ سورۃ کوثر جو صبح شام 7 مرتبہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے صبح نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ. جی ٹھیک ہے چلیں جی, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ مریم بار بار بتا رہی کہ میں 5 ایئرس کی ہو گئی ہوں 5 ایئرس کی ہو گئی ہوں. تو میرے خیال سے اسپانسرس کی طرف آتے ہیں کیونکہ وقت آگے جا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں اسٹار کوئزر کی طرف جانا ہے, کلوزنگ کی طرف بھی جاننا ہے, اور ہمارے بڑا پیارے نعت خوان پینل ہے جو نعت پڑھتے ہیں تو ان سے ہم نعت بھی سنیں گے. میرے خیال سے میں ذرا اسپانسرس کی طرف چلی جاؤں. جن لوگوں نے ہمیں جن نے آج اسپانسر کیا ہے, اللہ والا بریانی افطار اسپانسر کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اللہ والا بریانی, یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے یہ بھی بریانی کا ایک چاول چن چن کے کھا رہا ہے, اس کو شاید مزے کی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. KFC والوں کا بہت شکریہ. اور KFC بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور زنگر بچوں کو بڑا پسند ہوتا ہے. اس کے ساتھ 7 اپ والوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. 7 اپ کو پی کر پیاس بجھتی ہے بہت جلدی. ٹاپ جوسز والوں کا بہت شکریہ جو کہ روزانہ ہمیں جوس بھیجتے ہیں. ایکوافینا کا پانی ہوتا ہے اور افطاری کے ساتھ ہی کھجور کے ساتھ آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے. شکر گنج والوں کا بھی بہت شکریہ کہ وہ بھی ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اور دوبارہ ذرا بتا دوں, اللہ والا بریانی, KFC, 7 اپ, ٹاپس جوسز, ایکوافینا کا پانی, شکر گنج والوں کا بہت شکریہ جو کہ روزانہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ بھی ذرا بتا دوں کہ گفٹ ہیمپرز میں زی انٹرنیشنل کا ذرا سب سے پہلے بتا دوں کہ زی انٹرنیشنل تعلیم کی دنیا میں ایک مخصوص نام ہے, ایک ایسا تعلیمی ادارہ جہاں تعلیم اور تہذیب کا ایک منفرد معیار ہے, کیونکہ زی کہتا ہے مل کر پڑھیں گے آگے بڑھیں گے. واو, مل کے پڑھیں گے آگے بڑھیں گے. اچھا اس کے علاوہ میں جیسیکا والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کی طرف سے بچوں کے ساتھ, اچھا ٹھیک ہے, ایڈور کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ایڈور والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپرز آتے ہیں بچوں کے لیے روزانہ. اور فوڈ بستی والوں کا بھی بہت شکریہ جو کہ بچوں کے لیے گفٹ ہیمپر بھیجتے ہیں. اور ایزی کلر والوں کا شکریہ, ایزی کلر والے بھی ڈیلی
ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں. طفل ڈائپرز والے بھی روزانہ بچوں کے لیے گفٹس بھیجتے ہیں. اور جوبلی کس نے نہیں کھائی ہوگی؟ ہاں ہمارے بچپن سے جوبلی چلی آ رہی ہے, ہم بڑے ہو گئے, یہ بچے بھی جوبلی کھاتے ہیں. تو جوبلی بہت مزے کی چاکلیٹ ہے جی, تمام بچے جوبلی کھاتے ہیں. اور جوبلی والوں کے سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں, تمام بچوں کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. اور اسٹار کوزر کا میرے خیال سے وقت ہو رہا ہے. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول